أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین اسلام پر طعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جائیں گے ان پیشوان کفر سے لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی۔ کیوں تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے دلوں سے غصہ لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 12 تا 15 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا برات کا اعلان فرمایا۔ مشرکین سے کہا کوئی تعلق نہیں شرک کرنے والوں کے سے، اور اسی طرح پھر ان کے بارے میں ذکر کیا کہ 4 ماہ تک ان کو مہلت دو، دین کے بارے میں سوچے سمجھے۔ 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو چھوڑ دیا۔ باقیوں کے بارے میں فرمایا جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میری زمین سے خون خرابہ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہو جائے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، ان کے راستہ چھوڑ دو۔ مشرکین میں سے کوئی چاہے کہ ہمیں پناہ کی جگہ دو، ان کو پناہ بھی دو، ان کو سمجھاؤ بھی صحیح، اور اسی طرح انہیں امن کی جگہ پہنچا دو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ صحیح چلتے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ صحیح چلو، اگر یہ تمہارے ساتھ صحیح نہ چلے تو پھر ان کے ساتھ تمہارے ذمے بھی لڑائی ہے تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ عہد انہوں نے کیا، پھر یہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ نمبر 2، انہوں نے تمہارے دین میں طعن کیا۔ پہلے نمبر پر فرمایا بدعہدی اللہ کو بڑی ہی ناپسند ہے۔ مشرکین نے مقام حدیبیہ پر بڑے زبردست معاہدہ کیا لیکن قائم نہ رکھ سکے، اسے توڑ دیا۔ اللہ فرماتے پہلی وجہ ان سے لڑائی کی یہ ہے انہوں نے بدعہدی کی، دوسری وجہ
ان سے لڑائی کی یہ ہے یہ دین کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو دین اسلام کے بارے میں طعن کرے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کہے، اللہ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کافروں کے سرداروں سے لڑو، یہ تمہارے ساتھ وعدے بھی پورے نہیں کرتے۔ دوسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ دین کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ کہا یہ لوگ تم کہیں یہ سمجھو کہ یہ باز آ جائیں گے، یہ باز آنے والے نہیں، جب تک ان سے تم لڑو گے نہیں تب تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، تیسری ان کے ساتھ لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور یہی وجہ بنی ہجرت کرنے کی۔ بعض کہتے تھے کہ قتل کر دو، بعض کہتے تھے کہ سولی لٹکا دو، بعض کہتے تھے جلا وطن کر دو۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آؤ۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ارشاد فرمایا یہ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے ابتدا کی ہے لڑائی کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو خود تیاری کر کے مقام بدر پر پہنچے۔ جب وہاں حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حالات تو بدل چکے تھے، وہاں لڑائی ہوئی۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لڑائی کی پہل انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے لڑائی کی پہل نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں أَتَخْشَوْنَهُمْ، ان سے ڈرنا نہیں، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ کہا دل میں ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، بڑے کا چھوٹے کے حوالے سے یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہا بڑوں کا احترام تو ہمارے نبی نے طریقہ بتلایا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہیں عزتیں عطا کر دے گا، اتنی عزتیں ملیں گی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ دیکھو کوئی طاقت کی وجہ سے، کوئی لشکر کی وجہ سے، کوئی بادشاہت کی وجہ سے دوسروں سے ڈرتا ہے، فرمایا بادشاہت دیکھنی ہو میں اللہ کی دیکھ لو، ایسی بادشاہت ہے کہ جب سے انسان چل رہے ہیں کبھی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ ہے بادشاہت۔ قیامت میں اللہ خود فرمائیں گے آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو ڈرنا اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ ہاں حکمت عملی بھی شرط ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ فرماتے ان سے لڑو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پہلے نمبر پر مدد کا انداز ذکر فرمایا، یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا، چنانچہ 70 مارے گے، 70 پکڑے گے، یخزیہم، اللہ فرماتے میں ان کو رسوا کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیاوی اعتبار سے ایسا رسوا کیا کہ بہت تھوڑی سی تعداد جن کے پاس کچھ نہیں، اسلحہ کے اعتبار سے کہ ان سے یہ شکست کھا کر جا رہے ہیں، یخزیہم، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جب یہ مکہ المکرمہ میں گئے سال بھر گھر سے باہر نہیں نکلے، کہا کرتے تھے لوگ کیا کہیں گے،
کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگوں سے شکست کھا کر آ گئے. کہا میں نے ان کو رسوا کر دیا. وَيَنْصُرْكُمْ میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ان کے خلاف. دیکھو کیسے میں نے تمہاری مدد کی. سارا کچھ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا کہ اچھی جگہ، اسلحہ، سارا کچھ ان کے پاس، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا. ینصرکم علیہم اللہ نے مدد فرمائی. ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مسلمانوں کے دلوں کو سکون، شفا بھی پہنچے گا. سینوں کو شفا پہنچی. کس طرح؟ کہتے ہیں ہم ان سے مار کھاتے رہے، ایک وقت تو آنا چاہیے کہ یہ بھی تو ہم سے مار کھائیں. چنانچہ ان کی دلی خواہش پوری ہوئی. میں اللہ نے بدر میں ان کی پٹائی کرا دی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کے غصے چلے گئے. اس سے مراد وہ حضرات ہیں فرمایا جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میں جس پر چاہتا ہوں رجوع کر لیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہوں. ایک صوفیہ کے ہاں اصطلاح چلتی ہے مجذوب کی. مجذوب کہہ دیا جاتا ہے. مجذوب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جسے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے اسے مجذوب کہتے ہیں. ویسے تو آدمی محنت کرتا رہتا ہے کہ نیک بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے. کہاں محنت کی، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، سخاوت کی، یہ اللہ کا دوست بنتا ہی چلا جاتا ہے. مجذوب کہتے ہیں کہ گناہ گار تو بہت تھا، غیر مسلم تھا، اللہ نے نواز دیا، اسے مجذوب کہتے ہیں. واللہ علیم حکیم اللہ تعالی جاننے والے ہیں کہ ایک ایک کی نیت بھی جانتے ہیں، عمل بھی جانتے ہیں، ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں. کوئی شے ایسی نہیں جو میرے اللہ کے علم سے باہر ہو. فرمایا ایک ایک شے کا علم رکھتا ہوں. تم مجمع میں بیٹھے ہو، خلوت میں، جلوت میں، جس طرح کے تم حالات میں بیٹھے ہو، علیم اللہ جاننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. ایسی بصارت ہے کہ کسی مشینری میں ایسی بصارت نہیں. یہ سارے کی ساری جتنا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جدت، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. اس عقل کی وجہ سے یہ چیزیں بنا رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے اللہ نے ساری نعمتیں اپنے بندے کو دے رکھی ہیں. اللہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حکیم حکمت والا ہے، دانا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں. اس لیے فرمایا اسماء الحسنہ، یہ ایسے ایسے اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں. ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے. علیم، حکیم، بصیر، رحمان، رحیم، یہ سارے کے سارے اسماء الحسنہ ہیں. فرمایا جب بندہ دعا مانگتا ہے اسماء الحسنہ کے ساتھ اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. انت الملک، الحق، یہ سارے میرے اللہ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ بالخصوص ایمان والی نعمت کو پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. یا اللہ جب بھی آخری وقت آئے کلمہ ضرور نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو نسل در نسل الی یوم القیامہ یا اللہ کلمے کی نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھنا. یا اللہ کلمے کی نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.